نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. معزز ویورز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث مبارکہ جس کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ ایام میں خاص کر کے ماہ رمضان میں کچھ میڈیا پر بیٹھ کر کچھ مفتیوں نے، میں مفتی تو نہیں کہوں گا، اگر مفتی ہوتے ان کی ریسرچ تحقیق ہوتی تو اس طرح طنز و مزاح نہ کرتے، بجائے اس کے کہ وہ جہاں تک ان کا مقصد تھا حدیث بیان کر کے خاموش رہتے، لیکن انہوں نے اگلی حدیث کی نفی کی ہے، اس کو موضوع کھاتے میں ڈال کر اس کی بالکل تبدیل کر دی. اور میں حیران ہوں کہ وہ یتیم اور علم مفتی کہاں پڑھتے رہے ہیں اور پھر صرف نام کے مفتی ہیں، نام نہاد مفتی ہیں، علم سے کوسوں دور ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینہ العلم وابو بکر اساسها وعمر خیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها لا تقولوا في ابی بکر وعمر وعثمان وعلی الا خیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی المرتضیٰ کا دروازہ ہے، اور تم ان چاروں کے بارے میں سوائے حق کے کرنا خیر کو کچھ بھی نہ پاؤ. یہ حدیث مبارکہ اور جس کو ذکر کس نے کیا ہے؟ مسند الفردوس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، مرقات المفاتیح کے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح المقاصد الحسنہ کے اندر امام سخاوی نے اس کو ذکر کر کے حدیث ضعیف کہا ہے، اور اسی طرح الفتاوی حدیثیہ کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث سے ضعیف کہا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری علامہ کیا نام ہے اس کا، امام غزالی رضی اللہ عنہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد علامہ ابن حجر حاتمی مکی نے یہ حدیث ذکر کر کے بلکہ یہاں تک کہ حضور کے بعد ابو بکر کا عالم ہونا بھی یہاں سے ثابت کیا ہے. اور عبد الرحمن صفوری شافعی، غلام دستگیر نامی مفتی تھے، انہوں نے مفتی احمد یار خان نعیمی، علامہ عبدالحکیم شاہ قادری یا کابرین اہل سنت نے اس کو ذکر کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد پر رہ کر بات کرتے تو اب بات آپ نے اس حدیث کو مذاق بنا لیا اور طنز کیا، اور علماء کے نام آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس کا. وہاں پر بیٹھ کر تم سوشل میڈیا پر چند ٹکوں کی خاطر تم اپنے عقائد کا سودا کر دو، نظریات کا سودا کر دو. اعلیٰ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، فرمایا کروں مدح اہل دوبر رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. ہم دین پہ ٹکڑوں پہ بکنے والے نہیں ہیں. اور یہ رافضی نیم نماشیت لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کے سٹیجوں پر بیٹھ کر شمشیر اعلیٰ حضرت کے نام سے، سیف اعلیٰ حضرت کے نام سے متعارف کروا رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کی تحریر نہیں تھی، تقریر نہیں تھی، یہ عقائد نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت صالح بن رحمۃ اللہ علیہ کا وہی نظریات ہیں جو ان اکابرین نے ذکر فرمائے ہیں. اور ویسے تم میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پڑھ پتہ نہیں کیا نہیں کچھ کہتے. اور یہاں پر اس کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ کا یہ شعر ہی ایسے حدیث کے مطابق مسند الفردوسی اندر دہلوی نے آندہ سرور عالم شاہ نبیاں اے آیا فرماندہ شہر علم دا میہان یارو ابو بکر بنیاداں عمر دیوار چھت عثمان در حیدر شاداں. اس کو آپ کہاں لے کر جائیں؟ ویسے تو آپ یہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماں کے بارے میں بڑے شعر پڑھتے ہیں اپنی تقریر لگانے کے لیے، لیکن یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ کس کھاتے میں جائیں؟ کیا یہاں محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق تھی وہ خطا میں تھی؟ تو خدا کا خوف کر ہوش کے ناخن لو. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ پوری حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حدیث سے ضعیف فضائل میں مقبول ہم سے حکم تھوڑا ہی ثابت کر رہے ہیں، ہم تو فضیلت ثابت کر رہے ہیں. اور فضیلت کے حوالے میں تمہیں اتنی اگر تمہارے پیٹوں کے اندر درد پڑتا ہے اپنا درد اپنے پاس رکھو. اور کسی نے تمہیں نہیں کہا ہے کہ تم سنی ہو. میں تو بالکل کہتا ہوں یہ رافضی لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو دم کو بچائیں. صحیح نظریات جو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تاجدار بریلوی اور مجدد میعاد حاضرہ نے جو پیش کیے ان کی تحقیق تک رہے، وہیں سے وابستہ رہے. اللہ ہمیں انہی کے دامن سے وابستہ فرمائے. اما توفیق اللہ باللہ رب العالمین.